مہربانی ہائے دشمن کی شکایت کیجیے، مہربانی ہائے دشمن کی شکایت کیجیے، یا بیاں کیجیے سپاہ سے لذت آزار دوست۔ السلام علیکم ناظرین، آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، یہ غزل جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی آج اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ آج اس غزل کے 2 آخری شعر میں ایک ہی نشست میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا جو مقطع ہے وہ بھی اسی کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس شعر سے پہلے متصل 4 شعر جو ہیں وہ آپس میں قطع بند ہیں۔ غیر یوں کرتا ہے میری پرسش اس کے ہجر میں، وہاں سے لے کر جو آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا، چپکے چپکے مجھ کو روتے دیکھ پاتا ہے اگر تک، ٹھیک۔ تو اب یہ شعر جو ہے ان 4 اشعار کے بعد یوں سمجھیں کہ ان کا خلاصہ ہے، یعنی ایک طرح سے یہ شعر بھی ان 4 اشعار کا قطع بند ہی ہے۔ جب تک آپ کو وہ 4 اشعار سمجھ میں نہیں آ جاتے، آپ ان کو پڑھ نہیں لیتے، وہ 4 ویڈیوز یوں سمجھیں کہ آپ مکمل طور پر دیکھ نہیں لیتے، تو اس شعر کو سمجھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں اب آپ سے چاہوں گا کہ اس سے متصل جو 4 اشعار ہیں، بھلے میری ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بہانے سے میں ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں، میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 4 اشعار جو ہیں جب تک وہ سمجھ میں نہ آئیں، ان میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو کیف، جو شکوہ شکایت، جو ظلم ستم، جو کچھ بھی ان 4 اشعار میں آیا ہے، جب تک وہ معلوم نہ ہو یہ شعر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال میں یہی سپوز کرتا ہوں کہ آپ احباب کو ان 4 اشعار کے بارے میں معلوم ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے، اگر میں 2 لفظوں میں کہوں کہ غیر جو ہے غالب کا رقیب جو ہے وہ غالب کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مختلف انداز سے وہ غالب کو ستاتا ہے، اور غالب کو اس کے محبوب کی یاد دلاتا ہے، کبھی محبوب کی شوخی گفتار بیان کرتا ہے، کبھی کچھ، لیکن اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ غالب کو ایذا پہنچائے۔ بظاہر وہ غالب کی یوں سمجھیں کہ غمخواری کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ غالب کو اذیت دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہی جو میں نے ایک جملہ کہا ہے، اب اسی جملے کو مد نظر رکھ کے یہ شعر دیکھیے گا۔ غالب کہتا ہے کہ مہربانی ہائے دشمن کی شکایت کیجیے۔ یہ جو مہربانی کا لفظ ہے یہاں، بظاہر یہ مہربانی ظاہر ہے اچھے عمل کو کہتے ہیں، کسی پر مہربان ہونا، لیکن یہاں مراد غالب ان تمام افعال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا ان تمام اذیتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو غالب کو اس کے رقیب نے جو ہے وہ ان 4 اشعار میں پہنچائی، یعنی غمخوار کے پردے میں ایک ستمگر کا، یا یوں سمجھیں کہ ایک اذیت دینے والے شخص کا جو اس نے کردار ادا کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں مہربانی ہائے دشمن سے مراد کیا ہے؟ ستم ہائے دشمن، ستم کوشی دشمن، یا آزار ہائے دشمن، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہاں کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہ ہا جو ہے، یہ ہائے کا لفظ جو ہے، اس سے مراد وہ ہائے نہیں ہے جو کسی تکلیف میں کہا جاتا ہے، بلکہ فارسی کے اندر کسی بھی لفظ کو جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی مہربانی ہا، بہت سی مہربانیاں، اور پھر جب اس کو دشمن کی طرف مضاف کیا گیا تو اس نے ہائے کی آواز جو ہے وہ تھی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مہربانی ہائے دشمن، یعنی دشمن کی مہربانیاں۔ یہ مہربانیاں اسی سینس میں جس طرح سے ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب آپ کی مہربانی ہے کہ آج ان حالات کو پہنچ چکا ہوں، یعنی اگر آپ کسی دوست سے شکوہ کرنا چاہیں تو پھر ہم عام طور پر کسی بھی دوست کے کیے دھرے کو مہربانی سے جو ہے وہ تعبیر کر دیتے ہیں، تو بھئی یہ سب آپ کی مہربانی ہے کہ آج میرا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد غالب کہتا ہے کہ مہربانی ہائے دشمن کی شکایت کیجیے، یعنی یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ رقیب نے کیا ہے، تو کیا میں رقیب کو براہ راست اس کا مورد الزام ٹھہراؤں کہ رقیب نے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے آنے بہانے مجھے اذیت دینے کے لیے جو ہے کیا ہے، یا بیان کیجیے سپاس لذت آزار دوست۔ سپاس کہتے ہیں شکر کو، شکر گزاری کو سپاس گزار بھی کہا جاتا ہے، اس لیے جو کسی کا شکر کرے، یعنی جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا شکر گزار ہے، تو سپاس گزار کا لفظ بھی مستعمل ہوتا ہے۔
یا بیاں کیجیے سپاس لذت آزار دوست، یہ پورے کا پورا مرکب اضافی بن جائے گا، سپاس لذت آزار دوست، یعنی دوست کے آزار سے حاصل ہونے والی لذت کا شکریہ۔ یعنی اس میں بھی غالب نے کیا خوبصورت انداز اپنایا کہ چلیں اگرچہ مجھے رقیب کی اس روش کی وجہ سے سخت اذیت پہنچی، لیکن اس اذیت میں بھی ایک گنا یار کی باتیں تو ہوئیں، یار کے دیدار کی باتیں تو ہوئیں، یار کی شوق کی گفتار کا ذکر تو ہوا، تو گویا کہ مجھے میرے محبوب نے ایک گنا اپنے تذکرے کا موقع فراہم کیا، تو گویا یہ بھی میرے لیے ایک غنیمت تھا۔ تو یہ جو اگرچہ یہ عمل ایسا تھا کہ اس سے مجھے اذیت پہنچی، لیکن اس اذیت کے اندر بھی ایک لذت چھپی ہوئی تھی، تو کیا یہ شکوے کا مقام ہے یا کہ یہ شکر کا مقام ہے؟ تو غالب نے وہ جو ایک مقام شکایت تھا کہ محبوب نے غالب کے پاس رقیب کو بھیج کر غالب کو اذیت دی، تو ظاہر ہے وہ ایک شکوے کا مقام تھا۔ غالب نے اس مقام کو بھی بجائے شکوے کے مقام شکر و سپاس جو ہے وہ بنا دیا، تو یہی غالبیت ہے۔ کیا کمال کا شعر ہے۔ اس کے بعد اس غزل کا آخری شعر اور مقطع، یہ غزل اپنی مجھے جی سے پسند آتی ہے آپ، ہے ردیف شعر میں غالب زبس تکرار دوست۔ تو جیسے میں نے اس غزل کے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ غالب نے اس غزل کو خود پسند فرمایا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار جو ہے غالب نے مقطع میں کیا ہے۔ تو غالب نے اس میں نہ صرف یہ کہ اس غزل کی پسندیدگی کا ذکر کیا، بلکہ وجہ پسندیدگی کا ذکر بھی کیا کہ مجھ کے پسند جو ہے وہ کیوں ہے ردیف شعر میں غالب زبس تکرار دوست۔ زبس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تکرار، یعنی بار بار آنا۔ تو غالب کہتا ہے چونکہ اس غزل کی ردیف جو ہے وہ لفظ دوست پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور یوں مجھے جو ہے دوست کا تذکرہ جو ہے وہ بار بار کرنے کو جو ہے مل رہا ہے، بار بار میں جو ہے وہ دوست کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو اس مناسبت سے کہ چلیں ردیف کے بہانے ہی یار کا تذکرہ تو جو ہے بار بار ہو رہا ہے، مجھے یہ غزل جو ہے خود اپنی پسند آ رہی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آج کی اس نشست کے ساتھ یہ غزل جو مکمل ہو گئی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو بھی احباب علم شعر کے ساتھ یا شعر و ادب کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کو بہت لطف آیا ہوگا، اور کس حد تک انہوں نے میری ان تشریحات سے کچھ نہ کچھ جو ہے ضرور سیکھا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔